بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج ان کی ہفتہ وار تعطیل ہے۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی؟ بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اپنی اصول پرستی سے مجھے مایوس ضرور کیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور اس بند کوٹڑی کی طرف بڑھ گیا جس میں سنیل کو رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی فرش پر سنیل نظر آ گیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی یرکان زدہ روشنی میں اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ داڑھی بڑی ہوئی، سر کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے اور لباس میلا ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چمکتی ہوئی سفید آنکھوں میں دہشت کے سائے لرزاں تھے۔ کرنل میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ نحیف آواز میں کراہا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اپنے مالک کا حکم مانا ہے۔ تم انسان کے نام پر ایک بدنما داغ ہو، تمہارے مقدر کا فیصلہ کوئی عدالت کرے گی۔ جب تک تمہارا مالک ہاتھ نہیں آ جاتا تم کو یہیں رہنا ہوگا۔ اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آئی بی والوں نے اس پر خاصی محنت کی تھی۔ اسے جو کچھ معلوم تھا وہ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں کوٹھڑی سے نکل آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ سنیل سے اس کے شایان شان سلوک کیا گیا تھا۔ میرے سامنے ضابطے اور اختیار کی رٹ اس لیے لگائی گئی تھی کہ میں ان لوگوں کے لیے باہر کا آدمی تھا۔ وہ ایسے کسی آدمی کو اپنے غیر روایتی تفتیشی طریقوں کا گواہ نہیں بنا سکتے تھے۔ تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ جلال نے مجھ سے پوچھا۔ کس سوال کی بات کر رہے ہو؟ میں نے الجھ کر کہا۔ میرے آدمیوں نے تمہیں ضرور مایوس کیا تھا، لیکن سنیل کو مایوس نہیں کیا۔ کسی قیدی کو معذور کیے یا ہڈی پسلی توڑے بغیر مایوسی کی انتہا کو پہنچا دینا ایک پیشہ ورانہ فن ہے۔ جب قیدی کو کہیں سے کوئی مدد یا سہارا ملنے کی امید نہیں رہتی تو پھر وہ اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سنیل اب اس منزل پر آ پہنچا ہے۔ جب مدن لال بول پڑا تو اب اس کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ مدن لال نے ان دونوں کو پناہ دی، شبراج کو رقوم وغیرہ فراہم کرتا رہا۔ اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ اس کا بیٹا اس سے زیادہ نکارا ثابت ہوا ہے۔ وہ دونوں صرف مینشن کے باورچی خانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ شبراج کے کرتوتوں کی اصل کہانیاں سنیل کے سینے میں دفن ہیں، عدالت میں وہی کام آئیں گی۔ اب یہاں آ ہی گیا ہوں تو باقیہ قیدیوں کے دیدار بھی کرا دو۔ وہ اوپر خانے والے 24 زینوں کی طرف ہو لیا۔ نرمل اور مدن ایک ہی کوٹھڑی کے فرش پر بالکل بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ ان کو دنیا مافیا سے بے خبر پا کر میری سوالیہ نگاہیں جلال کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں تو اس نے بتایا کہ باپ بیٹے نے صدف مینشن کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ الگ الگ کوٹھڑیوں میں بند ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے آوازیں ملا کر ایسے بھیانک سروں میں بیان کر رہے تھے کہ اس عمارت کے سنگ دل محافظوں کے دل بھی اڑنے لگے تھے۔ جلال ان دونوں کی گرفتاری ظاہر کر کے ضمانت پر رہائی کا اصولی فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے انہیں چند دنوں کے لیے صدف مینشن کا مہمان رکھنا چاہتا تھا تاکہ باقیہ زندگی میں انہیں بھول کر بھی کسی مجرم کا ساتھ دینے کا حوصلہ نہ ہو سکے۔ اوپر کی منزل کے ایک کشادہ کمرے میں شیبہ بند تھی۔ وہ کمرہ قدرے صاف اور روشن تھا۔ شیبہ کو فرش پر گدا، تکیہ اور چادر فراہم کی گئی تھی۔ وہ صدف مینشن کے ماحول اور وہاں کی فضا میں گونجنے والی لرزہ خیز آوازوں سے واضح طور پر خوف زدہ تھی، لیکن اس کے حواس زائل نہیں ہوئے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے احتیاط کے طور پر تحویل میں لیا گیا تھا۔ اس سے کوئی زیادہ باز پرس کی گئی تھی، نہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھتے ہی وہ بستر سے اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اس کی غسیلی نظریں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ دغا باز، وہ خوف سے سرسراتی ہوئی نفرت آمیز آواز میں بولی، مجھ سے کہتے تھے کہ میں سنیل کا چہیتا دوست مہیش اگروال ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم کرنل داور ہو تو تمہیں اپنے گھر میں نہ آنے دیتی۔ خاموش رہو۔ میں نے آنکھیں نکال کر گراتی ہوئی آواز میں اسے ڈانٹا۔ جو عورت ایک وقت میں 2 مردوں کے بستر پر وقت گزارتی ہے، اس سے بڑا دغا باز اور بے وفا کوئی نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ورنہ اب تک تمہارا حشر خراب ہو چکا ہوتا۔ میری پھٹکار سے وہ سہم گئی اور مدافعانہ لہجے میں بولی، تمہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر میں تمہیں ہر بات بتا چکی ہوں۔ میں اپنے مرد کی مرضی سے شبراج کو خوش کرتی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اپنے مرد کی خوشی کے لیے کوئی عورت پاپ بھی کرتی ہے تو وہ اس کا پن بن جاتا ہے۔ میں نے کہا،
शट अप। इस बार जलाल को गुस्सा आ गया। दुनिया का कोई धर्म ऐसे गलीज गुनाहों को नेकी का दर्जा नहीं देता। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। मैं अच्छी भली अपने घर में पड़ी थी, तुम मुझे यहाँ क्यों उठा लाए? मुझे मेरा कसूर तो बता दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो रूहान सी हो गई। शीबा के वो सवाल माकूल थे, लेकिन इसे ये नहीं बताया जा सकता था कि इसे सुबराज के पकड़े जाने तक के लिए एहतियातन कैद किया गया है। जलाल खामोश रहा। इसे जवाब देने की जिम्मेदारी मेरे सर आन पड़ी। मैंने कहा, तुम्हारा ये जुर्म मामूली नहीं है कि तुमने हमेशा सुनील का साथ दिया, जो एक मुजरम है। मुझसे बड़ी सौगंध ले लो, मुझे कुछ पता नहीं था कि वो राजमहल जाकर क्या करता है। मैं मुजरम नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। इसके मुंह लगना फजूल था। हम वापसी के लिए मुड़े तो इसने हिज़यानी अंदाज में अपनी रिहाई के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हम दोनों इसकी फरियादों पर कोई ध्यान दिए बगैर बाहर निकल आए और वो दरवाजा भी बंद कर दिया गया। मेरे नुक्ता नजर से वो तीनों कैदी बेकार थे। इनमें सिर्फ सुनील कारआमद साबित हो सकता था, मगर वो जिगर खराश तशद्दुद सहने के बावजूद अपने इस मौक़िफ़ पर अड़ा हुआ था कि इसे सोबराज की मुजरमाना सरगर्मियों का कोई इल्म नहीं था। मुश्तबा मामलात से वो बाला ही बाला खुद निमटता था। इस तरह के इसके मुजरमाना रवाबत सैटेलाइट फोन के जरिए बरकरार थे, जो हर वक्त सोबराज की जाती तहवील में रहता था। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग कर रह गया कि इसके बारे में जलाल की तवक्कुआत जल्द पूरी हों। इसे महसूस हो रहा था कि सुनील असाबी शिकस्त और रेख्त के इस मरहले पर आन पहुंचा था जहां इसके लिए सच को छुपाना दुश्वार हो जाता। तुम हर वक्त यहाँ नहीं होते, मैंने जीने उतरते हुए जलाल से कहा। सुनील पर तुम्हारे खास आदमी मामूर होंगे। इनको सुनील से ये जरूर पूछना चाहिए कि अगर वो जुराइम में अपने मालिक का शरीक नहीं था तो फिर जबरदस्त खतरा मोल लेकर किसी किस्म के कागजों को नजर आतिश करने के लिए अपने घर वापस क्यों आया था? ये कुलीदी सवाल है, मैं इन्हें जरूर ब्रीफ करूंगा। इसने मुझसे इत्तफाक किया, इसे तुमने पकड़ा था। ये सवाल तुम्हारे ही जहन में आ सकता था। मेरे आदमी इसकी गिरफ्तारी के पूरे पास मंजर से बेखबर हैं। इसी वजह से मैं सुनील से बाजपुरस के दौरान में यहाँ मौजूद रहना चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा न हो सका। तुम चाहो तो इस वक्त सुनील पर तबा आजमाई कर सकते हो सकता है कि वो तुम्हारे खौफ से इसी वक्त बोलना शुरू कर दे। इस वक्त मूड नहीं है। मैंने हंसकर इसे टाल दिया। जीने उतरकर मैं सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा था। फिर हम दोनों बंद दरवाजे के करीब रुक गए। मुहाफिज दरवाजा खोलने के लिए हमारे इशारे के मुंतजर थे। मेरे जवाब पर जलाल ने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर यकायक मौजू बदलते हुए बोला, मेरे जहन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा है कि कहीं दोनों काम एक ही वक्त में जमा न हो जाएं। इसके वो फिक्रे मेरे सर पर से गुजर गए। मैंने कहा, तुम किन दोनों कामों की बात कर रहे हो? गैरी ने सोबराज को 1 से 2 बजे के दरमियान का वक्त दिया है। अगर इसी दौरान में सोबराज की तरफ से राह वालों के बारे में कोई खबर आ गई तो तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को नजरअंदाज करना पड़ेगा। गैरी से फौरी तौर पर कोई खतरा लाहक नहीं है। मैंने जहन पर कदरे जोर देते हुए कहा, मैं इसे सोबराज के नाम पर सबक देना चाहता हूँ। इसके बरक्स राह के दोनों आदमी खतरनाक हैं। वो मौका पाते ही कहीं भी अपना काम दिखा सकते हैं। इन पर हाथ डालना मेरी पहली तरजीह होगी। मुझे तुम्हारी यही अदा बहुत पसंद है। जलाल खुश होकर बोला, तुम बहुत तेजी के साथ मस्बत और सही फैसले करते हो। मैं जरा तजब्ज़ब में था कि दोनों कामों में वक्त का टकराव हो जाए तो किसको तरजीह देना मुनासिब होगा। तुम्हारी दलील बहुत वजनी है। फौरी खतरे का फौरी सद्देबाब होना चाहिए। जर्नल सुबह कराची से रवाना हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ रहोगे। मैंने इस ताई तलब लहजे में कहा, फिलहाल यहाँ रुकना पड़ेगा। राह वालों की आमद की खबर देकर तुमने मेरे बोझ में इजाफा कर दिया है। इन लोगों को मुखबरी के लिए आना होता है तो ये इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ मरकजी हुकूमत का सारा रिकॉर्ड रहता है। कराची में इनकी मौजूदगी का मकसद तखरीबकारी और दहशत गर्दी के सिवा कुछ नहीं होता। मुझे अपने आदमियों को अलर्ट करना पड़ेगा। मुझे अभी तक इनके बारे में कहीं से कोई खबर नहीं मिली है। वो जलाल की ईमानदारी थी कि इसने अपना भरम कायम रखने की कोशिश किए बगैर
بغیر صاف الفاظ میں حقیقت بیان کر دی۔ اس کی بے خبری میں ان کے محکمے کی کوتاہی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ آنے والے سرحد پار سے غیر قانونی طریقوں سے آتے تھے اور اپنے رنگ و روپ اور خد و خال کی بنا پر آسانی سے مقامیوں میں گھل مل جاتے تھے۔ کسی مخبری کے بغیر ان کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ میں اس سے رخصت ہو کر واپس گھر پہنچا تو 2:30 بج چکے تھے۔ غزالہ میری واپسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ ابرار اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ ہم باقیہ لوگ اطمینان سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اگلی صبح پرسکون ثابت ہوئی۔ میرا دھیان مسلسل شوبراج کی طرف لگا ہوا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ راہ والوں کے بارے میں کوئی خبر ملتے ہی مجھ سے رابطہ کرے گا، لیکن اس کی طرف سے مسلسل خاموشی تھی۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ نیو خان ہوٹل کے تلخ تجربے کے بعد راہ کے دونوں کارندوں میں سے کسی نے شوبراج سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ان کی وہ خاموشی میرے لیے تشویشناک تھی۔ اس دوران میں ویرا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں خود شوبراج سے رابطہ کر کے حقیقت جاننے کی کوشش کروں، لیکن میں نے اس کا وہ مشورہ مسترد کر دیا۔ پچھلی رات اول خان کی کہی ہوئی یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ میری طرف سے شوبراج کی مکمل برین واشنگ ہو چکی تھی۔ وہ میرے یعنی ڈینی کے شہر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اسے کوئی خبر ملتی تو اسے پہلی فرصت میں مجھے فون کرنا چاہیے تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے اور سلطان شاہ کو 12 بجے گہری کی تلاش میں ساحلی علاقے کی طرف روانہ ہو جانا تھا۔ ویرا نے ہمارے ساتھ جانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اصرار کیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ قائل ہو چکی تھی کہ گہری سے اس کا سامنا ہونا ہمارے لیے کسی بھی طرح سود مند ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر کی نیند دلانہ بحث کے بعد ویرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ صدف مینشن میں مجھے فرنچ بیچ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ بہت اہم تھا، لیکن میں نے وہ باتیں ان تینوں کے سامنے نہیں دہرائی تھی۔ وہاں درپیش مشکلات کے پیش نظر میں نے خاموشی سے ایک لائحہ عمل طے کر لیا تھا، مگر وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ گہری ساحل پر موجود ہوگا اور ہم دونوں اسے وہیں گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شوبراج نے اسے سوئمنگ کاسٹیوم میں فرنچ بیچ پر ملنے کی شرط عائد کر کے بڑی حد تک بے دست و پا کر دیا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس مخصوص ساحلی علاقے میں گہری کو تاک کر نشانہ بنانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ 12 بجے ہم گھر سے روانہ ہوئے تو ویرا اور غزالہ بھی تیاری میں مصروف تھیں۔ انہوں نے 2 کام از خود اپنے ساتھ لیے تھے۔ مسز شیر دل سے ملاقات کا خیال ویرا کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ وہ جب سے اس سے ملی تھی ایک لمحے کے لیے بھی اسے اور اس کے بچوں کو نہیں بھول سکی تھی۔ وہ ایک مجرم کا گھرانہ تھا جو عزت اور شرافت کے ساتھ اپنی باقیہ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ ویرا اس عورت سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ اپنی مفروضہ NGO کی طرف سے اس کے بچوں کی ماہانہ فیس ادا کرتی رہے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی ویرا کے کیے ہوئے اس وعدے سے منحرف ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اپنے چکروں کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہر مہینے فیس کی رقم باقاعدگی سے بھیجتے رہیں۔ اس وقت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسز شیر دل کو یکمشت 1 لاکھ روپے دے دیے جائیں اور وہ اس رقم میں سے اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرتی رہے۔ وہ اس روز کے لیے ان دونوں کا پہلا کام تھا۔ دوسرے کام کا تعلق گاڑی سے تھا۔ میری کار اسٹیشن 4 پر گرنے والے راکٹ کا نشانہ بن کر تباہ ہو چکی تھی۔ میرے اس نقصان کے بارے میں جنرل سے زیادہ اول خان نادم تھا، کیونکہ میں اسی کے بلاوے پر جنرل سے ملاقات کرنے کے لیے اسٹیشن 4 پہنچا تھا۔ STF کے مالی مسائل حل ہونے کے بعد شاید وہ میرے اس نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن میں ایسی کسی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اول خان متوسط طبقے کا ایک سفید پوش اور ایماندار ملازم تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنی گاڑی میرے حوالے کر دی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنی ذاتی گاڑی کے بغیر وہ پریشانی سے دوچار ہوگا۔ میری خواہش تھی کہ وہ دونوں اپنی پسند سے کوئی اچھی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لیں تاکہ اول خان کی گاڑی فوری طور پر اسے لوٹائی جا سکے۔ گھر سے تھوڑی دور نکلنے کے بعد سلطان شاہ بولا، میں نے ابھی تک اس بارے میں اپنی زبان نہیں کھولی، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ ہم مفت میں مسز شیر دل پر 1 لاکھ روپے کی خطیر رقم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ وہ ایک ضرورت مند بیوہ ہے۔ میں نے اختصار سے جواب دیا۔
شہر میں اس سے کہیں زیادہ ضرورت مند بیوائیں موجود ہیں۔ اس نے اعتراض کیا، تم 10 لاکھ روپے جیب میں ڈال کر میرے ساتھ چلو، میں پٹھان کالونی اور شیریں جناح کالونی میں تمہیں ایسے ایسے گھر دکھاؤں گا جہاں 2-3 دنوں میں صرف ایک بار چولہا روشن ہونے کی نوبت آتی ہے۔ بیوائیں صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے بھی اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی فراہم نہیں کر سکتی۔ تم اپنی جیبیں خالی کر دو گے لیکن ایسے گرانے ختم نہیں ہوں گے۔ شیر دل کی بیوہ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ میں زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اس کی وہ جذباتی تقریر سنتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے آہستہ سے کہا، تم بھول رہے ہو اس نے ہماری مدد کی ہے۔ مدد کرنے سے زیادہ اس نے ویرا کو اپنی درد بھری داستان سنائی تھی۔ یہ ویرا کی مرضی ہے کہ وہ جہاں چاہے رقم لٹاتی پھرے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نرمل کمار کا فون نمبر اسی سے ملا تھا۔ اگر سنیل کے سامنے وہ نام نہ لیا جاتا تو شاید وہ مر کر بھی یہ نہ بتاتا کہ سوبراج نے مدن لال کے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ وہ بہت اہم پیش رفت تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سوال افادیت کا ہے، اس پیش رفت سے ہمیں کیا ملا؟ آئی بی والے مدن لال کے گھر پہنچے لیکن سوبراج ان کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ وہ جلائے ہوئے انداز میں بحث پر آمادہ تھا۔ سوبراج کو وہاں سے بھاگنا نہ پڑتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ میرے اوپر اتنا زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ 1 لاکھ روپے مسز شیردل کا انعام ہے۔ اس نے ہماری مدد کی، ہم اس کی مالی مدد کر رہے ہیں۔ رقم تمہاری ہے۔ اگر تم اس طرح سوچتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مرچیں نہ چباؤ، اپنی کھوپڑی پر قابو رکھو۔ میں نے رسانیت سے کہا، اس وقت ہم ایک اہم مہم پر جا رہے ہیں۔ ہم ذرا بھی چوکے تو گیری ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ تم پہلے کبھی فرینچ بیچ گئے ہو؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس نے ایک معقول سوال کر کے اپنی حاضر دماغی کا ثبوت فراہم کر دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وقت نہیں تھا، ورنہ ہمیں پہلے سے وہاں کا ایک چکر لگا کر جائزہ لے لینا چاہیے تھا۔ وہ کھلا ساحلی علاقہ نہیں ہے۔ میں نے اسے فرینچ بیچ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ پھر وہاں جانا بے سود ہے۔ اس بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں تمہاری رائے سے 100% متفق ہوں۔ سوبراج نے جگہ کے انتخاب میں زبردست غلطی کی ہے۔ اسے کسی اور مقام کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ وہ VIP کی حیثیت سے وہاں جاتا رہا ہوگا۔ یہ تفصیلات اس کے علم میں نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گیری سے بات کرتے ہوئے اس نے تمہارے بارے میں نہ سوچا ہو۔ سب کچھ طے کر لینے کے بعد اسے تم کو گیری سے بڑھانے کا خیال آیا ہو۔ سلطان شاہ کی دونوں باتیں درست تھیں۔ میں نے کہا، وہاں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ہم اس پر رک کر گیری کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ موجودہ حالات میں یہی ایک راہ رہ جاتی ہے، وہ بولا۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ خیالات کی رو میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حسن اسکوائر سے میں نے گاڑی لیاقتہ آباد کی طرف موڑ لی تھی۔ لیاقتہ آباد، ناظمہ آباد اور پھر سائٹ کی مرکزی شاہراہ سے ہوتے ہوئے ہم تھوڑی دیر میں گلبائی کے چوک پر پہنچ گئے۔ وہاں سے داہنی طرف وہ سڑک تھی جو سرکاری ریلوے لائن کو عبور کر کے PAF مسرور سے ہوتی ہوئی ساحلی علاقے کی طرف نکل جاتی تھی۔ کسی کھلے ویرانے کے مقابلے میں PAF بیس سے آگے کا علاقہ میری نظر میں موزوں تھا۔ خودرو جھاڑیوں سے گرے ہوئے میدان پر نظر پڑتے ہی میں نے اپنی گاڑی واپس گھمائی اور شہر کی طرف جانے والے رخ پر سڑک سے اتار کر روک دی۔ اس طرح ہم شہر کی طرف سے آنے والی گاڑیوں پر نظر رکھ سکتے تھے۔ ہم 12:30 بجے وہاں پہنچ گئے تھے۔ وقت بہت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ اس دوران میں ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہے، پھر تھک ہار کر خاموش ہو گئے۔ دونوں میں سے کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ ریسٹ واچ میں 1 بجا تو میرے ذہن پر مایوسی حملہ آور ہونے لگی۔ گیری کوئی احمق نہیں تھا۔ وہ سوبراج کی چال کا اندازہ لگا کر فرینچ بیچ آنے کا ارادہ منسوخ کر سکتا تھا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ وہ اپنا مضبوط مورچہ جمانے کے چکر میں ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ساحل کی طرف نکل گیا ہو۔ صورت احوال جو بھی رہی ہو، میں 2 بجے تک وہاں رکنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے منفی خیالات میں سلطان شاہ کو شریک نہیں کیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہو کر اسی وقت واپسی کا دباؤ ڈالنا شروع کر دے گا۔ وہ چھٹی کا دن نہیں تھا، اس لیے اس سڑک پر ٹریفک کی زیادتی نہیں تھی۔ شہر سے آنے والی گاڑیوں میں اس وقت تک سفارتی نمبر پلیٹ والی کوئی گاڑی نہیں گزری تھی۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ گیری نے ادھر آنے کا ارادہ کیا تو وہ سفارتی گاڑی کو اپنی آمد کا اشتہار نہیں بنائے گا۔ وہ
آتا تو اپنے دل میں سوبراج کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آتا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ عام نمبروں والی کسی بھی گاڑی میں مقررہ مقام پر پہنچتا اور اپنا کام پورا کر کے خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ 1 بجے کے بعد سڑک پر ایک شاندار گاڑی تیرتی ہوئی نظر آئی۔ شہر کی طرف سے آنے والی اس گاڑی کی انفرادیت نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی کا ہیبلا نظر آ رہا تھا، اس کے برابر والی نشست خالی تھی۔ گاڑی بہت تیزی سے آئی اور ہمارے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ گاڑی کے چڑھے ہوئے شفاف شیشوں کے عقب میں گاڑی کی پچھلی نشست پر ایک سفید فام اس طرح دھنسا ہوا تھا کہ بادی النظر میں دور سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میں پہلے سے اپنے شکار کی گھات میں تھا اور پھر گاڑی کے نئے نویلے پن نے مجھے مزید چوکنا کر دیا تھا، اس لیے وہ سفید فام میری نظروں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی، لیکن دونوں گاڑیوں کے درمیان فاصلہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی ثانیوں تک میری نگاہوں کی دسترس میں رہی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا، وہ گیری ہی تھا جو گود میں رکھے ہوئے کسی اخبار یا رسالے کے مطالعے میں مستغرق تھا۔ مجھے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سلطان شاہ نے میری نگاہوں اور جسمانی اضطراب سے معاملے کی نزاکت بانپ لی اور ہیجان زدہ لہجے میں بولا، کیا اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی موجود تھا؟ میں نے گور کر اسے دیکھا، پھر مجھے خیال آیا کہ میرے مقابلے میں وہ خراب پوزیشن میں تھا اپنی پیسنجر سیٹ سے، اس کے لیے سب کچھ دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہی تھا، اب تک سوبراج اپنی حکمت عملی میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا، FBI والے واقعی سوبراج کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ گیری کی آمد سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اسے مارنے کے لیے بے تاب ہیں۔ وہ جرجری لے کر بولا، وہ ساحل کی طرف گیا تھا، اسے کم از کم 2 بجے تک فرنچ بیچ پر رک کر سوبراج کی آمد کا انتظار کرنا تھا، اس لیے اس کی فوری واپسی کی امید نہیں تھی۔ میں نے جو ہی اگنیشن آن کیا، سلطان شاہ چونک پڑا۔ کیا اس کے پیچھے جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ میں عقل سے اتنا عاری نہیں ہوں، ہم نے اسے دیکھ لیا ہے، وہ دیر میں واپس آئے گا۔ اس دوران میں ہم اپنے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ میں نے گاڑی دوبارہ گما لی اور درمیانہ رفتار سے اسے اسی سمت میں ہو لیا جدھر گیری کی گاڑی گئی تھی۔ شکار نظر آ جانے کے نتیجے میں میرا ذہنی دباؤ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ طے کرنا تھا کہ واپسی پر اسے کہاں اور کیسے روکا جائے۔ اپنی کارکردگی دکھانے کے چکر میں گیری تلوار کی دھار پر چل رہا تھا۔ نیک ہاروے اس کا پیش رو تھا۔ اس کے انجام سے اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ آگ سے کھیلنے میں کیسے کیسے خطرات مضمر ہوتے ہیں۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ سلطان شاہ کے ہاتھ دکھانے پر وہ ترس کھا کر اپنی گاڑی رکوا لے گا۔ کچھ دور جانے کے بعد ہمیں سڑک کی داہنی جانب مٹی کے اونچے ٹیلوں کی ایک لمبی سی قطار نظر آنے لگی۔ کافی فاصلے تک جائزہ لینے کے بعد میں نے گاڑی گما لی اور اسے جھاڑیوں اور مٹی کے ٹیلوں کے قریب روک کر نیچے اتر گیا۔ وہاں کسی قسم کی موٹی پائپ لائن بچھانے کے لیے کھدائی کی گئی تھی، لیکن شہر کی روایات کی پاسداری میں اس کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہمارا گیری کو ہلاک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ہمارے تصرف میں اول خان کی گاڑی تھی جس میں کئی قسم کے آتشی ہتھیار موجود تھے۔ میں نے ایک مورچے کا انتخاب کرنے کے بعد واپس آ کر گاڑی میں موجود ہتھیاروں کا جائزہ لیا اور پھر ایک ہلکی خودکار رائفل منتخب کر لی جس کی نال پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا۔ اب ذرا غور سے میری طرف دیکھو اور پوری ایمانداری سے بتاؤ کہ گیری مجھے کرنل داور کے طور پر پہچان سکے گا یا نہیں؟ مشکل ہے، اس نے میرا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ بڑی سی بے ترتیب داڑھی لگانے کے بعد تم کرنل داور سے زیادہ فیڈرل کاسٹرو کے بھتیجے معلوم ہو رہے ہو۔ باقیہ کسر کانٹیکٹ لینتھ نے پوری کر دی ہے۔ ان بری آنکھوں کو دیکھ کر وہ کرنل داور کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ تمہیں سامنے نہ آنا پڑے، میں خود بھی اسے سنبھال سکتا ہوں۔ سنبھالنے کا سوال بعد میں پیدا ہوگا، پہلا مسئلہ اسے روکنے کا ہے۔ ہمیں دور سے نشانہ لے کر اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ کرنا ہوگا۔ تم یہ کام کر لو گے؟ سلطان شاہ نے اپنے دونوں کان پکڑ کر کہا، تمہارے ہوتے ہوئے میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔
تمہارا نشانہ بے خطا ہے، مجھ سے ذرا بھی گڑبڑ ہو گئی تو وہ صاف بچ نکلے گا اور میں اپنا سر پیٹتا رہ جاؤں گا۔ تو پھر آؤ، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ رائفل بے آواز ہے، فاضل راؤنڈ بھی وافر مقدار میں میسر ہیں، ذرا سی چاند ماری کی مشق کر لی جائے۔ رائفل اور فاضل راؤنڈ کا ڈبہ لے کر ہم دونوں مٹی کے ٹیلوں کے پیچھے نکل گئے۔ نرم اور گیلی مٹی میں پٹکنے کے بعد ہم دونوں ایسی اوٹ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے پیچھے رہ کر ہم ساحل سے آنے والی سڑک پر دور تک نظر رکھ سکتے تھے۔ لو اب شروع ہو جاؤ، میں نے رائفل سلطان شاہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ وہ کالا پتھر تمہارا ہدف ہے۔ پتھر چھوٹا ہے، سلطان شاہ نے رائفل لے کر بے چارگی سے کہا۔ متحرک ٹائر کے مقابلے میں یہ آسان نشانہ ہے، میں نے اسے ہمت دلائی۔ اس نے شست لی، ٹھک کی آواز کے ساتھ فائر کیا۔ سڑک کے کنارے دھول اڑی مگر پتھر وہیں پڑا رہا۔ اس کے تیسرے فائر کے نتیجے میں پتھر کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اس سڑک پر ٹریفک میں تسلسل نہیں تھا، وقفے وقفے سے اکا دکا گاڑیاں گزرتی اور پھر کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا جاتا۔ گاڑیوں کے نمودار ہونے سے پہلے ہوا کے دوش پر ان کے انجنوں کی ڈوبتی اور ابھرتی ہوئی آوازیں یہ بتا دیتی تھیں کہ آنے والی گاڑی کس کماش کی ہے۔ ٹرک کے شور اور کار کے انجن کی گونج میں فرق بہت نمایاں تھا۔ سلطان شاہ کو نشانے بازی کا دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ سناٹے میں بار بار گولیاں چلا رہا تھا اور میں نے وقت گزاری کے لیے سگریٹ نوشی شروع کر دی تھی۔ میں دل ہی دل میں ایک دعا مانگ رہا تھا کہ گیری کی واپسی کے وقت سڑک کے دونوں سمتوں میں کوئی اور گاڑی نہ ہو۔ عین موقع پر کوئی اور ادھر نکل آتا تو سارا کام خراب ہو سکتا تھا۔ 2:10 پر سلطان شاہ بے ساختہ بول اٹھا۔ وہ آ رہا ہے۔ میری نظریں دیر سے اسی سمت میں جمی ہوئی تھی۔ میں نے گیری کی گاڑی کی پہلی جھلک دیکھتے ہی رائفل سیدھی کر لی۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پہلی کوشش میں ناکامی کے بعد مجھے اس پر دوسرا وار کرنے کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ میری شہادت کی انگلی ٹریگر پر تیار تھی۔ جو ہی وہ گاڑی میری زد میں آئی، میں نے بہت احتیاط سے اس کے اگلے ٹائر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ فائر بے آواز تھا لیکن ٹائر پھٹنے کی آواز خاصی پرشور تھی۔ گاڑی لہرا کر سڑک سے نیچے کچی اور ناہموار زمین پر اتر گئی۔ ڈرائیور بہت ہوشیار تھا، اس نے رفتار کم کر کے گاڑی کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی لیکن زمین کی ناہمواری نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ گاڑی لہراتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ اچانک پھٹا ہوا ٹائر ایک گڑھے میں گیا اور کار پہلو کے بل الٹ گئی۔ گاڑی کا ڈرائیور اس ناگہانی افتاد میں مبتلا تھا۔ گاڑی کے انجن کے ساتھ اس کے اگلے ٹائر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ گاڑی الٹتے ہوئے فضا میں ڈرائیور کی بے ساختہ چیخ بھی گونجی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔